اللہ شان و تم احسان ارشاد فرماتا ہے فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین۔ دو ٹوک سی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ ہوں، جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے گستاخ و بے ادب ہوں، اپنے کوئی ویسے میں کامن سینس کے اعتبار سے بات کرنا چاہتا ہوں، کسی کے باپ یا کسی کے ماں کا کوئی دشمن ہو یا گستاخ ہو، اگر تو اس کا ضمیر گوارا کرتا ہے اس کے ساتھ دوستی کرنے کو، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ پھر وہ بات آگے بڑھائے۔ اگر وہ یہاں پر نہیں آگے بڑھ سکتا تو جن سے محبت کرنے کے لیے میرے آقا نے حکم فرما دیا ہو ان کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، فلا تقعد بعد، آپ بات کر لیں پھر۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں اس طرف آؤں گا، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، مگر اس سوال سے پہلے جبار صاحب سے بات ہوگی جو کہ ہمیں برمنگھم سے فون کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی۔ جی شاہ صاحب جی، تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جن سے رسول وہ واپس آ گئے میں جی جبار بھائی بات کریں۔ جی بولیں۔ جی میں بول رہا ہوں، آپ سوال کیجئے پلیز۔ جی میرے چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں، اگر ان کے جواب مل جائیں۔ ایک تو یہ کہ گزشتہ دنوں میرا مصر جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں پر ایک گائیڈ نے ہمیں یہ بات بتائی کہ یہ وہ مسجد ہے یا وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین کا سر لایا گیا تھا۔ اب میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کربلا سے وہاں تک سر کیسے آپ کا وہاں پہنچا، اور اگر پہنچا تھا تو مطلب کہ اس زمانے میں تو برف وغیرہ بھی نہیں تھی یا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا کہ جو اس کو محفوظ کیا جاتا، تو اس سر کو کیسے محفوظ کیا گیا؟ دوسرا یہ کہ اس سر کو کہاں پر اس کی تدفین ہوئی، اس سر کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک کوشچن یہ۔ دوسرا یہ کہ میرے پاپا اہل سنت تھے، وہ اہل سنت سے شیعہ بن گئے، اور وہ شیعہ بنتے ہی وہ جو ہے، ہمارا تو دور دور کا بھی پہلے امام سے یا 10ویں امام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان کا سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال کریں پلیز۔ میرا یہ کہنے کا ہے کہ یہ جو پہلا امام اور 10واں امام، یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم سوال کیا، تیسری مرتبہ یہی کانسیپٹ، یہی ڈاکٹرین پر سوال کیا جائے گا، انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ شاہ صاحب مختصر ایک جملہ عرض کر دوں کہ سادی سی بات ہے، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یہ قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ ظالم ہیں، یعنی عقیدے کے ظالم ہیں، زبان کے ظالم ہیں، مذہب کے دشمن ہیں یا مذہب حق کے دشمن ہیں، ان سے دوستی قطعاً جائز نہیں ہے، نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جائز ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ دل کے اندر اور زبان کے اندر اور عقیدے کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر محترم شاہ صاحب، آپ نے سوال کا جواب دیا۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری لائنز اس وقت وہ کلوز ہو چکی ہیں۔ اب جو سوالات باقی رہ گئے ہیں، کوشش کیا جائے گا کہ ان کے جوابات علماء کرام سے لیے جائیں۔ اگر ان سوالات کے جواب رہ جائیں تو معذرت قبول کیجئے، اور کل جو پروگرام ہوگا اس میں کل ٹاپک کے حوالے سے ہی انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل کا ٹاپک ہے ہمارا کہ حسنین کریمین بیلوڈ آف دا صحابہ۔ آج بات ہو رہی ہے اور ہو رہی تھی حسنین کریمین بیلوڈ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بہت اہم موضوع ہے کہ حسنین کریمین نہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب تھے بلکہ وہ صحابہ کرام کے بھی محبوب تھے۔ اب میں چلتا ہوں علامہ خورشید عالم صابری صاحب، آپ کی طرف مختصر سوال ہے۔ علامہ منور شاہ صاحب نے یہ بیان کیا کہ دوستی ہرگز جائز نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو مختلف دوسرے عقیدے سے جن کا تعلق ہے اور جو بے ادب ہوں، گستاخ ہوں وغیرہ وغیرہ، مگر وہ شخص جو پیدا ہوا ہو ایسے گھرانے میں، خود کبھی اس نے گستاخی نہ کی ہو، بے ادبی نہ کی ہو، کیا اس کے ساتھ بھی آپ بات نہیں کر سکتے، دوستی نہیں کر سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہے۔ مومن کی دوستی کا معیار جو ہوتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی وہ دوستی اس سے کیوں کرنا چاہتا ہے۔ اگر تو اس کا نیت اور ارادہ یہ ہے کہ وہ بندہ نیوٹرل ہے، سوچنے کے لیے اس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ اس طرف راغب ہو سکتا ہے، تو اس سے اس نیت کے ساتھ دوستی کرنا کہ میں اس کو قائل کروں گا، دلائل دوں گا، حقیقی حال بتا دوں گا اور اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا، اس صورت میں جائز ہے جیسے آپ نے کہا۔ مگر ایک بندہ ہے، اس کا آپ کو پتا ہے وہ ضدی ہے، ہٹ درم ہے، جیسے خود قرآن مجید نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، یہ ضدی کافر ہو چکے ہیں، یہ اب ایمان کی طرف نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ ضدی ہو چکے ہیں، اور میں جیسے آپ نے بتایا وہ بار بار یعنی بنات رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ آگے میں یہ ایک حدیث اگر آپ اجازت دے تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مختصر وقت ہے، اختصار وقت ہے، بالکل مختصر ہی ہوگی۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے بھی بیان کیا، ہیثمی نے بھی بیان کیا ہے،
اور موجم الاوسط میں بھی. اور حدیث کیا ہے؟ حدیث مبارکہ کے حدیث الفاظ پاک یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم نے حضور سے پوچھا جی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوج فاطمہ تا خیر من زوجی، کیا فاطمہ کے شوہر نامدار حضرت علی بالکل، بالکل. میرے شوہر حضرت عثمان سے افضل ہیں؟ یہ اب ایک آپ کو پتا ہے ایک تعلق میں یہ ایک ایسا تعلق ہوتا ہے دو بہنوں کے خامدوں کے درمیان، بے شک. اور یہ لاڈ اور پیار میں آپ نے اس انداز سے تعلق کی بنیاد پر پوچھا. تو اب حدیث پاک کے الفاظ ہے فاسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملین، تھوڑی دیر کے لیے حضور تشریف فرما ہوئے خاموش ہوئے. ثم قال زوجو کے یحب اللہ، ٹھیک ہے. وہ جو سوال کا وہ اور تھا، ٹھیک ہے، سوال اور تھا ماشاءاللہ، مگر جواب ماشاءاللہ. میں فرما تیرا زوج یعنی حضرت عثمان اللہ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. وَأَزِيدُكَ لَوْ قَدْ دَخَلْتِ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتِ مَنزِلَةً، ماشاءاللہ. جب تو جنت میں داخل ہوگی تو تو ایک ایسا گھر دیکھے کہ جو عثمان کے سوا کسی اور کے پاس ایسا گھر نہیں ہوگا. ماشاءاللہ. محترم علامہ خورشید عالم صابری صاحب آپ کا شکریہ. علامہ یونس مصباحی صاحب آپ سے مختصر سوال ہے، اگر مختصر جواب دے دیں چونکہ وقت بالکل اختتام پذیر ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے جو انہوں نے نام لیا شیعہ مسلک، اس کے ساتھ ڈیفرنسز کیا وہ صرف خلافت پر ہے مبنی ہیں یا وہ عقیدے کے بھی ڈیفرنسز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کے تو بے شمار عقائد ایسے ہیں ٹھیک ہے. کہ جو ضروریات دین کے خلاف ہیں، اور اس کے لیے اگر کوئی آدمی اس کی تحقیق چاہتا ہے تو اسے حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ کتاب تحفہ اثنا عشریہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے ان سارے اختلافات کو بھی لکھا ہے، جوابات بھی تحریر فرمائے، کن کن ضروریات دین کے منکر ہے اس کی بھی انہوں نے تشریح فرمائی ہے. حتیٰ کہ وہ تو قرآن کو بھی مکمل نہیں مانتے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ 30 سپارے مکمل نہیں ہے، 10 سپارے اور تھے جو صحابہ کرام نے اس کو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری اس کو کھا گئی ہے، اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے لکھی. تو قرآن کی تکمیل کو بھی نہیں مانتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ضروریات دین میں شامل ہے. جی ایسے کئی عقائد جزاک ہیں. اللہ محترم علامہ یونس مصباحی صاحب. اب میں چلوں گا ہمارے جو مہمان اسکالر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، علامہ سید عرفان شاہ مشہدی صاحب. یہ بڑا اہم سوال 3 مرتبہ کیا گیا امامت کے حوالے سے. 12 امام کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ہمارا اہل سنت والجماعت کا اس کے بارے میں کیا خیال، کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12 خلفاء کا تذکرہ احادیث مبارکہ صحیحہ میں موجود ہے، جو سیاستہ میں موجود ہیں، خاص کر سنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کا دین غالب رہے گا جس وقت تک کہ 12 خلفاء جو ہیں اور 12 حکمران اور 12 عمراء جو ہیں وہ ان کا دور جب تک ہوگا. اور کلہم من قریش، جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے وہ 12 کے 12 جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمارے امام اور اہل سنت کے متفقہ قائد اور امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار نے ایک مستقل کتاب الائمۃ من القریش پر، اس حدیث پاک پر پوری مستقل کتاب جو ہے نا وہ لکھی ہے ماشاءاللہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے 12 خلفاء جن کا ذکر کیا ہے وہ قریش سے ہوں گے. اب اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ 12 خلفاء قریش سے ہوں گے. 4 خلفاء جو خلفاء اربعہ اجلہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرزا رضی اللہ عنہم، یہ بھی قریش سے ہیں. امام حسن مجتبی بھی قریش سے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی قریش سے ہیں. اچھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی قریش سے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ جو تقریباً 450 سال تک حکمران رہے ہیں بنو عباس جو ہیں وہ بھی قریش سے ہیں بلکہ بنو ہاشم سے ہیں. صفا، منصور، ہارون الرشید، مامون الرشید، امین الرشید، یہاں سے لے کر پھر آخر دور یعنی ہلاکو اور چنگیز خان جب آئے ہیں، تاتار کا فتنہ جب ہوا ہے تب تک بنو عباس کی حکومت رہی ہے. سارے قریش بھی ہیں اور بنو ہاشم بھی ہیں. صحیح. اچھا، یہاں یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو لفظ آتے ہیں وہ خلفاء کے لفظ ہیں، امام کے نہیں ہیں، حاکم کے، امیر کے اور خلفاء کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے. خلیفہ جو ہوتا ہے وہ امام یقیناً ہوتا ہے، یعنی پیشوا کے معنی میں کہ وہ پیشوا ہے، صاحب امر ہے،
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ امیر تمہارا جو ہے وہ جس وقت تمہیں امر کرے اور وہ امر اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق تمہیں امر کرتا ہے تو اس کی اطاعت اسی طرح ہے جس طرح تم محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہو. یعنی بخاری شریف دوسری جلد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اولی الامر جو ہے تمہارے پاس، صاحب امر جو ہے وہ اس کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور اس سے بغاوت کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا رسول اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. اچھا، اس کے اندر اہل تشیع روافض جو ہیں وہ تخصیص کرتے ہیں 12 اماموں کی بنو ہاشم کے ساتھ، اور بنو ہاشم میں سے بھی صرف اولاد حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ، اور امامت کو شروع کرتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ سے. ان کے نزدیک امام اول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر ان کی اولاد پاک، اور ان کی اولاد میں صرف امام حسن مجتبیٰ، اور امام حسن مجتبیٰ کے بعد پھر باقی ائمہ جو وہ مانتے ہیں وہ حضرت امام حسین علی مقام کی اولاد سے مانتے ہیں. یہ ساری ان کی اپنی اختراعات ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں، امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ تمام کتب ہیں، تصوف کے امام ہیں، روحانی بادشاہ ہیں. اہل سنت و جماعت بھی، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی، اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی، سب نے لکھا ہے کہ یہ اقطاب ہیں، کتب ہیں، اور کتب الاقطاب بھی ہیں. یہ لفظ بھی لکھا ہے کہ کتبوں کے کتب ہیں اور افراد امت ہیں. یہ الفاظ ہیں جو خاص طور پر اعلیٰ سرکار نے بھی اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے لیے لکھے ہیں کہ یہ فرد کا مقام ہے ان کا، اور فرد کا جو مقام ہے تصوف میں بڑا خاص مقام ہے. یہ افراد امت ہیں، اقطاب ہیں یہ، اور روحانی بادشاہ ہیں، اور یہی اس کی حقیقت ہے. اگر ان کو صاحب امر یا حاکم یا امیر کے معنی میں لیا جائے جس طرح کے اہل تشیع مراد لیتے ہیں، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح پھر 2 ہی شخصیات ہیں جو امیر بنے ہیں، اور وہ بھی مختصر وقت میں. یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 4 سال کے لیے، اور 6 ماہ کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ بھی آپ نے خلافت جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی، اور ان کی بیعت بھی کی. باقاعدہ یہ شیعہ حضرات کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت بھی کی ہے، بیعت امارت جو ہے ان کی وہ باقاعدہ کی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلے بھی آپ نے اپنے استادوں کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ اہل سنت ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ کہا ہے. آپ کے استادوں کو بھی یہ غلطی لگی ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا سیف الجلی، اس کے اندر انہوں نے وہ شیعوں والا جو عقیدہ ہے نا، شاہ صاحب اس بات کو میں عرض کروں امامت کا جو عقیدہ ہے نا شیعہ والا، کسی کے نام لیے بغیر نہیں، آپ نے نام لے کر کہا نا، تو ہماری موجودگی میں کہا. بات یہ ہے کہ کسی کالر نے بات کی، آگے اپنی آپ بات نے ان کو اہل سنت کہا نا، اس لیے میں عرض کرتا ہوں یہ عقیدہ ان کا سیف الجلی میں جو امامت کا لکھا ہے وہ اہل سنت کا نہیں ہے. آگے بڑھائیے. میں آگے بڑھا رہا ہوں، وہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے لکھا ہے. ماشاءاللہ، یہ بات شکریہ کلیئر بھی ہوتی جائے. عرفان شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے امامت کے تصور کے حوالے سے گفتگو کی. اور میں عرض کروں امہ چینل کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا مقصد ہے اتحاد امت. مگر اتحاد امت کب ممکن ہوگا ناظرین؟ تبھی ممکن ہوگا اگر سب سے پہلے ہم اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کر دیں. تو اس لیے گزارش یہ ہے ناظرین سے کہ جس طرح آج الحمدللہ آپ نے خوبصورت سوالات کیے، میں آپ سے عرض کروں گا، گزارش کروں گا کل بھی انشاءاللہ پروگرام کو دیکھتے رہیں اور سوالات کیجیے گا. تمام علماء کرام کا، محترم علامہ خورشید عالم صابری صاحب، علامہ یونس مصباحی صاحب، پیر عرفان شاہ مشہدی صاحب اور پیر منور حسین بخاری صاحب، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور محترم ناظرین، کل انشاءاللہ